تیرا ساتھ ہے لازوال حسین، فاطمہ کے لال حسین، تیرا ساتھ ہے لازوال حسین، تو بھی ہے لازوال حسین، تیرا ساتھ ہے لازوال حسین، فاطمہ کے لال حسین، تیرا ساتھ ہے لازوال حسین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، جس میں رب العزت نے اپنے سب سے بڑے احسان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا ہے کہ ان کے اپنی نفوس میں سے ایک ہستی کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب کے علم کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم انہیں پہنچائے، اگرچہ کہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بآواز بلند صلوات۔ یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ کے ان انعامات میں سے کہ جنہیں گننا ناممکن ہے اور جن کی تعداد شماری نہ فقط ایک انسان بلکہ اس زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے بس سے باہر ہے، اور اس لیے
احسانات شمار کرنا یہ کوئی اچھی کوشش نہیں ہے۔ احسانات کی حقیقتوں کو سمجھنا اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ مطلوب خدا ہے۔ وعدہ الہی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکرے بنو گے، کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہوتا بلکہ میرا عذاب سخت عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو لائق تشکر نہ ہو، اور پھر جس کا شکریہ ادا کیا جائے اس میں ترقی اور اضافے کا امکان ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اسی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ ایک نعمت کا نام ہے حب آل محمد، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ حب آل محمد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلا جس کو نصیب ہوئی ہے اس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس نعمت کے تشکر کے قصد سے بآواز بلند صلوات یہاں پھر یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ کیا حب آل محمد قابل ترقی ہے یا نہیں؟ کیا حب آل محمد میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس جب حاصل ہو جاتی ہے تو ایک مقام پہ رکی رہتی ہے اور اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ایسی نعمت ہوتی تو پھر اس کا تشکر اس کے اضافے کا باعث نہ بنتا، لیکن حقیقت یہ ہے جیسے ہر نعمت میں کمی اور اضافہ ممکن ہے، ایسے ہی حب علی میں بھی کمی بھی ممکن ہے اور اضافہ بھی ممکن ہے۔ کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ شکر کرنے کے ساتھ۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ کیسے بجا لایا جائے حب علی کا شکر؟ تو ایک تو ہمارے ہاں بڑا سادہ اور آسان سا طریقہ ہے کہ کہو شکرن للہ، زبان سے کہو شکرن للہ، اور واضح ہے کہ یہ زبان سے بھی شکرن للہ کہنا اس کو تشکر سے خالی نہیں سمجھا جا سکتا، یقیناً یہ شکر الہی ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ زبان سے شکر ادا کرنا بارگاہ الہی میں شکر شمار نہ ہو، حتیٰ کہ سجدہ کرتے ہوئے شکرن للہ کہنا بھی بارگاہ ربوبیت میں تشکر شمار نہ ہو، کیونکہ عموماً تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو کیا ہے سجدہ شکر، لیکن پھر بھی کیا ممکن ہے کہ ہمارا سجدہ قبول نہ ہو؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کبھی یہ سمجھ لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ قبول ہے، لیکن آئیے قرآن مجید کے انسانی نسل کی پہلی نسل کی ہدایت کے واقعے کی طرف توجہ کی۔
پہلی نسل کون سی تھی؟ حضرت آدم و حضرت حوا کی پہلی اولاد، یہ انسانی معاشرے کی پہلی نسل تھی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب اپنی ان امت والوں کے سامنے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ برحق بیان کرو، جو صحیح حقیقی واقعہ تھا۔ اتلو علیہم، ان کے اوپر تلاوت کرو، یعنی انہیں وہ قصہ سناؤ، انہیں وہ واقعہ بتلاؤ۔ تو آئیے اس نقطے پہ غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ برحق بیان کرو۔ اب وہ قصہ کیا ہے، وہ کہانی کیا ہے؟ فرماتا ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ یہ جو ملائکہ ہے نا، یہ فقط ظاہر بین نہیں ہے، یہ باطن بین بھی ہیں۔ ہم لوگ تو ظاہر بین ہیں، میری نیت کیا ہے اس وقت آپ کو پتہ نہیں، آپ میں سے ہر ایک کی نیت کیا ہے مجھے کوئی علم نہیں، ایک دوسرے کی نیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں، علیم بما فی الصدور وہ اللہ ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کیجئے، یہ جو کرامن کاتبین کی ڈیوٹی کی تقسیم ہے، دونوں کا کام مخلوط تو ہے نہیں کہ کبھی یہ نیکیاں لکھ لے کبھی وہ نیکیاں لکھ لے، کسی کو وہ لکھ لے کسی کو وہ لکھ لے، کسی عمل کا وہ کاتب ہو جائے کسی کا وہ کاتب ہو جائے، میں تھک گیا ہوں اب تو شروع کر دے اور تو تھک گیا اور میں شروع کر دوں، کیا ایسا ہے؟ نہیں، تقسیم ہے یا نہیں؟ بالکل پختہ تقسیم ہے۔ اب سب جانتے ہیں ایک کاتب حسنات ہے اور دوسرا کاتب سیئات ہے۔ اب وہ نیکیاں جن کا تعلق نیت کے ساتھ ہے یا وہ برائیاں جن کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، وہ کیسے پتہ چل جاتی ہیں؟ اگر اس کو بھی نیت کا پتہ نہیں چلتا اور اس کو بھی نیت کا علم نہیں ہوتا تو پھر کیا ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں یا کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بتا میں لکھاں یا اے لکھے؟ کام کی تقسیم ہی بتا رہی ہے کہ رب العزت نے انہیں وہ سارے اسباب دے دیے ہیں جن سے نیکی کا نیکی ہونا اور برائی کا برائی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں اس کو یوں تعبیر کیا گیا ہے، جب نیت نیک ہوتی ہے تو ایک خوشبو نکلتی ہے، جب نیت بری ہوتی ہے تو ایک بدبو خارج ہوتی ہے، اور ہر فرشتہ اپنی اپنی خوشبو کو بھی جانتا ہے اور بدبو کو بھی سمجھتا ہے۔ بس اس طرح میرے عزیزان گرامی قدر، ان کو آپ کی نیت سے بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھ کہ جو میری مرضی آئے میں اس سے کروا لوں گا، نہ، اگر یہ اتنے امین نہ ہوتے تو اللہ ان کی کتابت کو اپنی طرف منسوب نہ کرتا۔ کیا سورہ یاسین میں یہ نہیں کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے اپنا آگے بھیجا ہے یا پیچھے چھوڑا ہے۔ ہم ان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، لکھتے فرشتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں۔ معلوم ہوا اتنا اعتماد ہے،
اتنا وثوق اور بھروسہ ہے ان ملائکہ پر کہ ایک حرف بھی وہ غلط لکھنے والے نہیں ہیں اور غلط ریکارڈ بنانے والے نہیں ہیں. اور پھر کتنی باریک بینی سے ریکارڈ بناتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے وزن کے برابر خیر کا عمل بھی اگر کیا ہوگا سامنے آئے گا. اگر ذرے کے وزن برابر شر والا عمل کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، تو وہ بھی سامنے آئے گا. معلوم ہوا ریکارڈ فقط فائلنگ سسٹم نہیں ہے، بلکہ آج کا کمپیوٹر بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، کیمرہ بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے جتنا ان کا ریکارڈ. اس لیے کہ آپ کے یہ مووی کیمرے تو ظاہر کو ریکارڈ کرتے ہیں، باطن کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. آگے کو ریکارڈ کرتے ہیں، پیچھے کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. پردے کے باہر جو ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، پردے کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. نور اور روشنی میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اندھیرے میں جو ہو اس کو یہ کیمرے ریکارڈ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں اللہ نے کتنے ترقی یافتہ قسم کے کیمرے ان کو دے رکھے ہیں. بہرحال ایک ایسا مضبوط اور محفوظ سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے کہ جن کا اختیار ان ملائکہ کو دے رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہی کرتے ہیں جس کا ادھر سے امر ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو یاد رکھنا چاہیے نیت کیسی ہونی چاہیے. اللہ والی ہونی چاہیے یا درمیان میں کوئی تھوڑی بہتی کچھ نہ کچھ تو 99% اللہ والی 1% دوسرے والی، یا 999 اللہ والی وہ ہزاروں حصہ. کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ تھوڑی بہتی ملاوٹ تو کوئی حد نہیں ہے جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ایسا شرک پسند نہیں ہے، میں کسی کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتا. 1000واں کیا، ایک کائنات کا ایک ذرے جتنا بھی تو نے شرک کیا میں مسترد کر دوں گا اور کہوں گا کہ میں کبھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار. میں نے ذرا تھوڑی سی سخت گفتگو کی ہے، فقط نماز پر میں مثال کو محفوظ رکھتا تو اچھا تھا. میں نے مجلس کو شامل کر دیا، معذرت خواہ ہوں. بآواز بلند صلوات پڑھ. ناراض تو نہیں ہوئے؟ کیونکہ مومن کا جو ہوتا ہے نا آپ بھی نا وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ ہی لوگوں کو. اور آپ کی اس حوصلہ افزائی کو دیکھ کر ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. مجلس میں نیت خالص ہونی چاہیے تو ماتم میں ماتم بھی عبادت الہی ہے یا نہیں؟ جی، ماتم داری یہ ہمارے ہاں عبادت ہے یا عبادت سے ہٹی کوئی شے؟ عبادت ہے. جب عبادت ہے تو کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک اس میں قصد تقرب نہ ہو. خوشنودی الہی کو حاصل کرنا، قرب خداوندی کو مد نظر رکھنا، اگر یہ نیت ہوگی تو عبادت بن جائے گا عمل، نور ہی نور ہو جائے گا عمل. اور اگر تقرب والی بات اس میں بالکل نہ ہو یا کچھ ہو اور کچھ نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے کچھ بھی اگر تقرب میں گڑبڑ ہوئی تو وہ میرے نزدیک نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ مجھے تو خالص چاہیے.
بازار میں جتنا سونا بکتا ہے 100% خالص ہوتا ہے جی؟ سچی بات بتائیں، 100% خالص ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا خالص۔ پھر بھی عورتیں بطور حقمار اسے قبول کر لیتی ہیں یا نہیں؟ شادیاں ہو جاتی ہیں یا نہیں جی؟ اب بتائیے، کھوٹا ہونے کے باوجود ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، کاروبار چل جاتا ہے، پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے ماحول میں اگرچہ کہ اہمیت تو خالص ہونے کو دی جاتی ہے، چاہتا ہر کوئی ہے کہ خالص ہو، لیکن اگر پتہ بھی ہو کہ اس میں تھوڑی زیادہ ملاوٹ ہے پھر بھی کام چل جاتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے۔ بتائیے اللہ کو کیسی عبادت چاہیے؟ خالص چاہیے یا کچھ کھوٹی موٹی چاہیے؟ اول الدین معرفت وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحید وکمال التوحید الاخلاص اللہ۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اخلاص چاہیے۔ یہ دعا جو دعائے وحدت کے طور پر ہمارے طلبہ کے ہاں معروف ہوئی اور ہمارے بہت سارے اجتماعات میں بھی پڑھی جاتی رہی، اور آپ میں بھی بہت سارے اب سفید ریش ہوں گے جو اپنی جوانی کے زمانے میں بھی دعائے وحدت پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ۔ آگے پڑھیے، پڑھیے نہ پڑھیے، بھول نہ جائیے۔ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کیسا ہو؟ مخلص، جب تک دین خالص نہ ہوگا وہ قبول، وہ کہتا ہے میں نے خالص بھیجا ہے تبھی تو میں نے اس کا امین محمد و آل محمد جیسی ہستیوں کو بنایا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیا وجہ ہوئی، ایک تلوار اٹھی، کل کفر کے سر کو اس نے کاٹا، ایک لمحے کا عمل حیدر کرار کے دست مبارک سے وجود میں آیا جب سید الانبیاء نے میزان عدل پہ تولا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت پہ افضل کر دیا ہے؟ تو میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ حیدر کرار نے جس خلوص میں ڈوب کر یہ ضربت ماری تھی نہ اولین میں تھا نہ آخرین میں تھا۔ علی حیدر کرار کا یہ لقب امام المتقین، بالفاظ دیگر امام المخلصین، کائنات کے جتنے بھی خلوص سے عمل کرنے والے ہیں ان کے امام کا نام علی ہے۔ نہ ملے گا تجھے کوئی ایسا مخلص للہ
جتنا مولا علی ہو۔ خلوص کی قیمت ہے، اور خلوص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ جتنا تیرا عمل اللہ کے لیے خالص ہوتا جائے گا اتنا تو راہ سلمان کا راہی ہوتا چلا جائے گا۔ سلمان بیٹھا ہے ماحول میں، لوگ اپنے ماں و اجداد کے مفاخر بیان کر رہے ہیں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میرا ابا فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، اس کا یہ فخر تھا، اس کا وہ فخر تھا۔ جیسے کہ ہم بھی کبھی بھی مل بیٹھتے ہیں، میں فلانے کا یہ وہ، اپنے اپنے ہوتے ہیں مفاخر، خاندانی مفاخر بیان کرنے کا عرب میں رسم تھی۔ تو سلمان بیچارہ بھی اسی ماحول میں بیٹھا ہوا تھا، بھئی تو بھی اپنا کوئی بیان کر، تو کون ہے، تیرا خاندان کیا ہے، تیرا باپ دادا کیا ہے کوئی۔ سلمان نے کہا میرا اور کوئی فخر نہیں، فقط یہی فخر ہے کہ میں محمدی ہوں۔ اس کو اپنے محمدی ہونے پہ فخر تھا، نہ فارسی ہونے پہ۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر عمل میں خلوص اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے۔ اور خلوص کس میں ہونا چاہیے؟ قصد تقرب میں۔ اذ قربا قربانا، ان دونوں حضرت آدم کے بیٹوں نے، ہمارے وہ رشتہ دار تھے یا نہیں؟ حضرت آدم کے دونوں بیٹے رشتہ دار تھے ہمارے یا نہیں؟ ہاں بزرگان تھے کسی حد تک، کیا اب آپ ان کو نہ مانے تمہاری مرضی، تو تھے تو صحیح رشتہ دار۔ تو اپنے ابا جی کے بیٹے جو تھے تو رشتہ دار تو تھے ہی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں نے قربا قربانا، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، تقرب کے لیے عمل انجام دیا۔ ایک جملہ اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بھول نہ جائے، حدیث میں ہے الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ حدیث ہے رسول اکرم کی، لفظ قربان آپ نے استعمال کیا ہے، اس قربان سے مراد کوئی ذبح ہونے والی چیز تو نہیں ہے، اس قربان سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ، اور نماز تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اور جب یہ تقرب بلندی کی طرف جاتا ہے تو الصلاۃ معراج کل مومن بن جاتا ہے۔ تقرب معراج، خیر تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی تقرب کے لیے عمل انجام دیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ایک کے اس عمل کو قبول کر لیا اور دوسرے کے عمل کو قبول۔ دونوں آدم کے بیٹے تھے یا نہیں؟ دونوں حضرت حوا کے بیٹے تھے یا نہیں؟ جی دونوں نبی زادے، لیکن ایک کا قبول دوسرے کا قبول کیوں نہیں؟ اور حالت کیا ہوئی کہ جس کا قبول نہ ہوا اسے غصہ چڑھ گیا اس پر جس کا قبول ہوا۔ کیا اس پہ بھی غصہ ہونا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کہتے ہیں حسد، کہ تیرا عمل کیوں قبول ہو گیا اور میرا عمل قبول کیوں نہ ہوا، اور اتنا غصہ چڑھا، اتنا ناراض ہوا، اتنا حسد کی آگ اس کی بھڑکی۔ اور یاد رکھیے حسد اگر بھڑکے تو تجھے اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، آگے پڑھیے، ومن شر حاسد اذا حسد۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاسد کا حسد تیرے لیے اتنا بڑا شر بن جاتا ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے تجھے اس رب الفلق کی پناہ لینی پڑتی ہے۔ اب یہ حسد بھڑکا ہے، قابیل کا حسد بھڑکا اور حضرت حابیل کے خلاف اس نے
اپنے حسد کا اظہار شروع کر دیا اور کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں. تو جو ہے میں تجھے، اب ذرا نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ اگر کوئی کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے تو ناکام ہونے والے کو اپنے اوپر غصہ چڑھنا چاہیے یا کامیاب ہونے والے پہ غصہ چڑھنا چاہیے؟ فلانا کامیاب کیوں ہو گیا، فلانے کو ڈگری کیوں مل گئی، فلانا اتنا اونچا کیوں ہو گیا، فلانے کے پاس یہ ہو گیا، فلانے کے پاس وہ ہو گیا. اگر اس کو کوئی کامیابی ہوئی ہے تو اس سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اپنے سے ناراض ہو کہ تیرے اندر وہ کمزوری ڈھونڈ جس نے جو تیری ناکامی کا باعث بنی ہے. جی آخر رشتہ داری تو ہے نا. بابا سے بلند سلام. تو عزیزان من کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا. اب سنیے حضرت حابیل کی گفتگو جس کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی. حضرت حابیل کہتے ہیں میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق اس نے قبول کیا ہے، رد کیا ہے، وہ اس دستور کے مطابق ہے. اور وہ دستور فقط حضرت آدم کے ان 2 بیٹوں تک تھا یا آج تک ہے؟ اگر آج تک نہ ہوتا تو بیان ہی نہ ہوتا، پھر اس قصے کو ہمارے سامنے تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لازم ہی نہ ہوتا کہ اللہ ہمیں سنائے اور قرآن بنا کے نازل کرے اور ہدی للناس بنائے اور الی یوم القیامہ بنائے. تو اس لیے اس نقطے پہ اس حوالے سے غور کرنا ضروری ہے کہ وہ کیوں قبول ہوا اور جس کا مسترد ہوا کیوں مسترد ہوا، اور وہ دستور یا قانون الہی کیا ہے جس کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے یا عمل رد ہوتا ہے. تو الفاظ یہی کچھ ہیں. میرا کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ قبول جو فقط متقیوں سے کرتا ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ یہ دستور پرانا ہے یا آج بھی ہے؟ جی آج بھی ہے یا پرانا ہو گیا، ختم ہو گیا؟ پہلی نسل میں تھا، آئندہ نسلوں میں بے تقواؤں کا عمل بھی قبول ہونا شروع ہو گیا. کس کس کو اپنے عمل کی قبولیت چاہیے؟ جس کو چاہیے وہ صلوات پڑھے. لیکن جواب میں اللہ کہے گا میں تو صلوات بھی تب قبول کروں گا جب اس صلوات کی پشت پر تقویٰ ہوگا. اگر تقویٰ تیرے اندر نہ ہوگا تو تیری صلوات اور ہر عبادت لٹکا دی جائے گی اس وقت تک جب تک تو توبہ کر کے متقی نہ بنے گا. ہو سکتا ہے تیری 60 سال پہلے کی نماز لٹکی ہوئی ہو اور 60 سال بعد جب تو سچی توبہ کرے قبول ہو جائے. حج لٹکا ہوا ہو، جب توبہ کرے ادھر سے توبہ قبول ہوگی ادھر سے وہ عمل بھی قبول ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بغیر توبہ کے مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں لٹکی رہیں گی یا نہیں؟ تو کہے گا بس بات ختم ہوئی. نہیں، پھر بھی اللہ کریم ہے، فرماتا ہے اس کو میں نے مہلت دی تھی، اس نے توبہ نہیں کی، تو اس کا مخلص ہے.
تو اس کی طرف سے توبہ کر، تو اس کی طرف سے استغفار کر، تو اس کے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کر، تو اس کا صالح بیٹا ہے، تو اس کی نیک دختر ہے، تو اس کا مخلص بھائی ہے، تو اس کا مہربان باپ ہے، تو اس کی مشفق ماں ہے۔ کیا خیال ہے، ہم گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بخشش کا امکان ہوتا ہے تو ہم مانگتے ہیں، یا بغیر امکان کے ہم ویسے ہی دہراتے رہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں کیوں سکھایا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، بلکہ سارے مومنین کو بخش دے۔ اللہ جانے کس کی دعا کس مومن کے حق میں، کیونکہ جب ہم وللمؤمنین کہتے ہیں تو کتنے مومن ہماری مراد ہوتے ہیں، اور کتنا کریم ہے وہ اللہ جو ہم میں سے ہر ایک کو کہتا ہے اس مغفرت کی دعا کو اپنے اور اپنے والدین تک محدود نہ رکھ، بلکہ اس میں عموم پیدا کر، تاکہ میں ان کو بھی بخش دوں، تجھے بھی بخش دوں۔ ہاں ایک پہلو پھر بھی تھوڑا سا سخت ہے کہ جس کی طرف پھر توجہ دلانا ضروری ہے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو فقط کسی کی شفاعت یا سفارش سے بخش دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش کی شرطیں ذرا سخت ہوتی ہیں، اور وہ ہوتے ہیں کہ جن میں کسی مظلوم پہ ظلم ہوا ہو، کسی کے حق کو غصب کیا ہو، اور بغیر اس کا حق ادا کیے وہ غاصب خود بھی فوت ہو گیا ہو اور اس کے بعد والا بھی حق ادا نہیں کرتا، مفت میں بخشوانا چاہتا ہے۔ آپ کسی یتیم کی جگہ دیکھ لیں، یعنی ایک یتیم ہے، اس کو فرض کر لیں گے، اپنے آپ کو اس یتیم کی سیٹ پر بٹھا دیں، اس کا کسی طاقتور نے مکان چھین لیا اور اس پہ قبضہ کر کے خود رہا، فوت ہو گیا، قبضہ واپس نہ ہوا۔ اب بیٹا ہے، کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والد صاحب کو بخش دے، لیکن میں مکان واپس نہیں دوں گا۔ وہ میں نے پکا لے لیا ہے، اب رجسٹری بھی میرے نام ہے، کاغذات بھی میرے نام ہیں، سب کچھ میرا ہو چکا ہے، اس کو تو کوئی عدالت بھی نہیں دلوا سکتی، چیف جسٹس صاحب کا بھی اختیار نہیں چلتا، اس لیے کہ چیف جسٹس بھی تو دستاویز دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور دستاویز تو اس کے لیے پکی بن گئی ہے، لہذا اب واپس ہو نہیں سکتا، لہذا میں نے دینا نہیں، اے اللہ میرے ابا کو بخش دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ یتیم کو اس کا حق واپس ملے تو بخشش ملے، یا بغیر حق دیے بھی بخشش ہو جائے۔ میں نے سنا تھا، آپ تو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، سنا تھا دور انگریز میں کوئی قانون تھا کہ اگر کوئی کسی پہ ناجائز قبضہ کر لے تو وہ ناجائز رہے گا 50 سال تک، اگر 50 سال تک وہ قبضہ واپس نہ ہوا تو 50 سال کے بعد وہ ناجائز قبضہ بھی جائز بن جائے گا۔ تو قانون تھا، پتہ نہیں آج کل شاید وہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے، ایسا قانون ٹھیک ہے؟ جی نہیں، آپ نے تو 14 صدیاں گزر گئیں، ناجائز قبضے کو جائز قبضہ نہیں مانا۔ امیر المومنین کا یہ جملہ بھی نحو البلاغہ میں موجود ہے، ان الحق القدیم لا یبطلہ شیء، حق پرانا ہو جائے وہ باطل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صل
عزیزان من یاد رکھو، شرائط بخشش سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جس کا حق ہے وہ حق ادا ہوگا تو علی کے ہاتھ سے جنت کا ٹکٹ ملے گا، ورنہ روز محشر اگر وہی یتیم مولا علی کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مولا یہ تجھ سے جنت کا ٹکٹ چاہتا ہے جس نے کہ میرا مکان چھینا تھا، پہلے میرا فیصلہ کرو پھر اسے جنت دے دینا، تو فرمائیے علی کی عدالت کا تقاضا کیا ہوگا؟ اس کو دھکا دے دے گا اور اسے جنت کا ٹکٹ دے گا، یا پہلے یتیم کی حق رسی کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا؟ وہ یوم الدین ہے، وہاں حقدار کو اس کا حق ملے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، ہم وہاں جا کر حق دیں یا یہیں دے دیں؟ جی جو دینا چاہتا ہے وہ صلوات پڑھے۔ بعض روایات میں ائمہ نے فرمایا ہے نحن الیتاما، ہم بھی ایسے یتیم ہیں جن کا حق کھایا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہمارے ذمہ ہمارے مولا کا کوئی حق ہے؟ جن کے ظہور کی ہم روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، کیا ان کا بھی ہمارے ذمہ کوئی حق ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ ہے یا نہیں؟ اگر مانتے ہو تو شیعہ ہو، اگر نہیں مانتے ہو تو پتہ نہیں کیا ہو، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کہ پھر کوئی کیا ہے۔ آج کل بڑے لوگوں نے اپنے مذہب خود بنا رکھے، جب کبھی امام کا حق بھی دینے کی بات آئے گی تو راستہ بدل جائیں گے اور کسی اور لائن پہ چڑھ جائیں گے، ویسے تو تم میرا مولا ہے، حق دینے کے لیے نہیں۔ تو کیا خیال ہے کتنے فیصد علی ولی اللہ والوں کو خمس کا پابند ہونا چاہیے؟ جتنے بھی کلمہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھنے والے ہیں، کیا سب کو حق خمس کا ادا کرنے والا ہونا چاہیے یا کچھ فیصد ہوں اور کچھ فیصد نہ ہوں؟ کیا ہے؟ ہمارے والد مرحوم اللہ مقامہ کا تو بسا اوقات یہ طریقہ ہوتا تھا، مجلس میں کہتے تھے جو جو خمس کا پابند ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں تو نہیں کرا سکتا، اتنا کہتا ہوں اگر کہہ دوں باواز بلند صلوات۔ آپ سب مانتے ہیں اول نماز، زکوٰۃ، حج اور 5 میں خمس ہے واجبات میں یا نہیں ہے؟ کب واجب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد، یا جیتے جی بھی واجب ہو جاتا ہے؟ ہر روز واجب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہر مہینے کے بعد واجب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آخری لمٹ 1 سال ہے، جتنی آج تجھے مہلت دی ہے، رعایت دی ہے، اس میں سے آخری رعایت 1 سال ہے۔ 1 سال کے بعد تجھے اپنی بچت کا جائزہ لینا اور اس کے خمس کا حساب کرنا اور پھر اس کا خمس ادا کرنا، ان کو دینا جن پہ زکوٰۃ حرام ہے سادات کو، اور اس کو دینا جس کے نام کی ولایت کا کلمہ پڑتا ہے۔ یہ ہر مومن پر فرض ہے۔ میری طرف سے کچھ حق ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات میری طرف سے بھی قبول فرمائے اور آپ کی طرف سے بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں تقوی پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کی ہدایت کسے نصیب ہوتی ہے؟ متقی کو۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو واجبات کا پابند ہو یا بے پرواہ ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان مومنوں پہ کیا ہے اللہ نے کہ ان کے لیے رسول بھیجا ہے، اگرچہ کہ رسول آیا تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن گویا جیسے وہاں قرآن کو متقیوں سے مختص کیا ہے، یہاں رسول کے احسان کو بھی مومنوں سے مختص فرمایا ہے کہ مومن ہوگا تو احسان مانے گا، نہیں تو اس احسان کو تسلیم ہی
نہیں کرے گا تو فائدہ کیا اٹھائے گا؟ یاد رکھ، کوئی بھی دوا اور کوئی بھی نسخہ فائدہ اسے دیتا ہے جو پرہیز کرتا ہے اور ان شرائط پر عمل کرتا ہے جو دوا کے مؤثر ہونے کے لیے معین کیے گئے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ بے پرواہی کرے، کہا جائے یہ نسخہ تجھے تب فائدہ دے گا جب تجھے بلڈ پریشر نہ ہو، وہ کہے بلڈ پریشر ہوئے تو ہوتا رہے، میں نے تو یہ دوا کھانی ہے، تو ڈاکٹر کہے گا یہ دوا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ تیرے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جو اس دوا کو مؤثر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اندر ایمان ہوگا تو رسالت فائدہ دے گی، اور اگر ایمان نہیں تو رسالت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تقویٰ ہوگا تو قرآن کی ہدایت ہوگی، تقویٰ نہیں ہوگا تو ہمیں ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ وہاں بھی حضرت حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، دستور الہی یہ ہے کہ عمل اسی کا قبول کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ موجود ہوتا ہے۔ اور آئیے فقط اس لفظ پہ غور کر کے بات کو ختم کر دوں کہ آخر ہم جب اونچی آواز سے اذان دیتے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ لاؤڈ سپیکر بھی ہے اور چینل بھی ہیں، ہم اس میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین، آگے پڑھ لیجئے، و امام المتقین علی ولی اللہ۔ یہ امام المتقین لوگوں کو کیوں سناتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو لوگوں کو؟ کہ وہ مولا ہمارے مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن ہدی للمتقین ہے۔ جو قرآن صامت ہے وہ ہدی للمتقین ہے، جو قرآن ناطق ہے وہ امام المتقین ہے۔ پس بتائیے مولا علی کو ایک پارٹی کا چیئرمین نہ سمجھیے کہ جب ان کے ہاتھ میں جنت و جہنم کی ٹکٹیں آ جائیں گی تو وہ جو جیسے پارٹی کے چیئرمین اپنوں پہ سب کو لٹا دیتے ہیں اور شرائط کی پرواہ نہیں کرتے، مولا علی کسی پارٹی، سیاسی پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ متقیوں کے امام ہیں۔ کیا ضروری ہوگا یا نہیں کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کے شرط کو پورا کریں؟ تقویٰ نام ہے واجبات کی ادائیگی کا، محرمات سے اجتناب کا، اور اگر کوئی غلط کام، حرام کام ہو جائے تو جو متقی ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس سے، ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ توبہ میں دیر۔ جیسے کپڑا نجس ہو جائے تو آپ کتنی دیر بعد اسے پاک کرتے ہیں؟ ہاتھ نجس ہو جائے 24 گھنٹے اسے نجس رکھتے ہیں، فوراً پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو جیسے انسان کا جسم نجس ہو جائے تو اسے جلدی پاک کرنا چاہیے، ایسے ہی گناہ سے روح نجس ہو جائے تو اس کو بھی کس سے پاک کرنا چاہیے؟ توبہ کے پانی سے۔ اور اللہ نے تیرے لیے توبہ کو عام کر دیا ہے، فرماتا ہے تو توبہ کر، میں تواب الرحیم ہوں، مجھے بخشنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ لیکن جو رہبران برحق ہوتے ہیں اور جو ائمہ متقین ہوتے ہیں، ان کو محبت انہی سے ہوتی ہے جو تقویٰ کی شرط کو پورا کرتے ہیں۔ ذرا میدان کربلا میں دیکھ کہ تیرے مولا نے جو اپنے زمانے کے امام المتقین ہیں، انہوں نے کیسوں کو منتخب کرنے کی کوشش کی ہے، کیسوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی ہے، سچے موتیوں کو ڈھونڈا ہے، جن میں کوئی علی اکبر جیسی روح موجود ہے، جن میں قاسم جیسی روح موجود ہے، جن میں ابو الفضل العباس جیسا نور موجود ہے۔ بلکہ میں حیران ہوتا ہوں، اے میرے مولا حسین،
یہ کیا طریقہ کار ہے؟ خود تو منتخب کر کے مدینے سے لائے ہو، عباس اور عباس کے بھائیوں کو خود منتخب کر کے لائے ہو، یتیم قاسم کو خود منتخب کر کے لائے ہو، اپنے علی اکبر و اصغر کو خود منتخب کر کے لائے ہو، اون و محمد جیسے بھانجوں کو خود منتخب کر کے لائے ہو، خود تو لائے ہو، لیکن کم از کم جب شب عاشور آپ نے خیمے میں سب کو اکٹھا کرنا تھا اور چراغ بجھانا تھا تو اپنی ان مخلص اہل البیت کے قیمتی موتیوں کو انہیں تو کم از کم باہر رکھ دیتے اور فقط اپنے عام جانثاروں کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ تم میں سے جو کوئی زندگی چاہتا ہے تو وہ بے شک بچانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں جب چراغ بجھا ہے اور اندھیرا ہوا ہے اور فرزند بطول کھڑے ہوئے ہیں اور خطبہ شب عاشور دیا ہے تو روایت یہ نہیں کہتی کہ اس مجمع میں عباس نہ تھے، اس مجمع میں علی اکبر نہ تھے، اس مجمع میں یہ مخلصین آل محمد نہ تھے، بلکہ روایت یہ کہتی ہے جب امام نے اپنا خطبہ ختم کیا تو سب سے پہلے جو جوان اٹھا ہے اس کا نام ابو الفضل العباس ہے، اس کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ اور عباس اٹھ کے کہتے ہیں مولا کیا اس لیے چلا جاؤں آپ مارے جائیں میں زندہ رہوں؟ مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ کے بعد میں میرا مقدر بنے، نہیں بالفاظ دیگر زندگی بھی آپ کے قدموں میں ہے، موت بھی آپ کے قدموں میں ہے، جینا آپ کے ساتھ ہے، مرنا آپ کے ساتھ ہے، مجھے ان لمحات زندگی سے کوئی محبت نہیں جو آپ کے بعد مجھے میسر آئے۔ بس آؤ عزادارو، آؤ ذرا اس منظر کو دیکھو۔ شہید مطہری اور دیگر مورخین نے لکھا ہے ابو الفضل العباس کا عاشور اس طرح گزرا ہے کہ سارا دن مولا کے ساتھ ایسے رہے ہیں جیسے بدن کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، ایسے رہے جیسے جسم کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، نہ چھوڑنا مناسب تھا اور نہ چھوڑا ہے، اس لیے کہ عاشور کے دشمنوں سے حسین کی حفاظت اگر عباس نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اس لیے عباس ایک باڈی گارڈ کی شکل میں فرزند بطول کے ساتھ ساتھ رہے۔ بس میں پوچھتا ہوں اگر ساتھ ساتھ رہے تو پھر جب کبھی مقتل سے آواز آتی تھی علیک من السلام یا ابا عبداللہ، کسی صحابی نے چھوڑ دی ہے زین، آواز آئی ہے مولا میرا آخری سلام، بتائیے جل جاتے ہیں مولا حسین یا نہیں؟ کبھی دوڑتے کبھی گھوڑے پہ جاتے جا رہے ہیں۔ اور اگر عباس ایسے ہیں جیسے بدن کے ساتھ سایہ ہوتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ آگے آگے حسین ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ عباس ہوتے تھے، ساتھ ساتھ عباس ہوتے تھے۔ اور اگر یہ یقینی ہے تو میں پوچھتا ہوں جب مظلوم کے اوپر وہ وقت آیا ہے کہ زین چھوڑی ہے علی اکبر نے اور آواز آئی ہے علیک من السلام یا ابدا، بابا میرا آخری سلام، اور چلے ہیں مولا حسین۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ کیا کیا؟ پہنچے جو ہیں ہم شکل پیغمبر کے جنازے پر، جھکے اور اتنے جھکے کہ وضع خدہ علی خدہ، رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا، آواز دی یا بنی علی الدنیا بعدک العفا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، آپ 14 صدیاں بعد سنتے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، کوہرام بپا کر دیتے ہو۔ آپ نے ابھی علی اکبر کو زین چھوڑتے دیکھا نہیں، آپ نے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی دیکھی نہیں، آپ نے علی اکبر کے بدن کو قطعوہ اربن اربا ہوتے دیکھا نہیں، آپ نے وضع خدہ علی خدہ،
رخسار شکل پیغمبر پر نبی کی دوسری تصویر کا چہرہ آپ نے رکھا ہوا دیکھا نہیں، آپ تو رو رہے ہیں تخیل میں۔ لیکن مجھے بتا، تو نے نہیں دیکھا وہ جو سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا، وہ جو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، کیا عباس نے یہ منظر دیکھا ہوگا یا نہ دیکھا ہوگا؟ ہائے عزادارو، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے ام البنین کے چاند علی اکبر کے ساتھ یہ تصویر حسینی تیرے جگر کو کیسے خون خون کر رہی ہوگی، تیرے جگر میں کتنے سوراخ کر رہی ہوگی۔ اسی لیے وہ مرحلہ آ جاتا ہے جب حضرت عباس کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ، مولا اب زندگی سے دل بھر گیا ہے، اب زندگی سے دل بھر گیا ہے، اب جینے میں میرا دل راضی نہیں۔ عزادارو، میں کیسے عرض کروں، اے عباس، تو نے علی اکبر کا یہ منظر دیکھا، تیرا دل زندگی سے بھر گیا ہے، اور تو نے لاش حسین پہ گھوڑے دوڑتے نہیں دیکھے، تو نے مظلوم گندوں کے سینوں پہ سوار نہیں دیکھا، تو نے وہ منظر نہیں دیکھا جو بہنوں نے دیکھا ہے، جو بیٹیوں نے دیکھا ہے۔ اب بتا، تیرے قلب زیادہ مجروح ہے یا دختر زہرا کا قلب زیادہ مجروح ہے؟ دختروں نے مظلوم کا دل زیادہ مجروح ہے، اسی لیے تو کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے وا محمد وا جدہ صلی علیک ملک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت والرضا۔ یہ تو گفتگو وہ ہے جو نانا سے کی ہے، لیکن ایک آخری جملہ وہ ہے جو بی بی نے اپنے اللہ سے کیا ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم تقبل منا هذا القربان، اے میرے اللہ اس قربانی کو منظور کر لے، تیرے تقرب کے لیے، تیری رضا کے لیے ذبح ہوا ہے میرا بھائی، کہہ کے گیا ہے رضم بقضائک و تسلیم لامرک، اے میرے اللہ قبول کر لے۔ میں کہتا ہوں قربانی ہوتی ہے ماہ ذی الحجہ میں، جب روز عید آتی ہے آپ سب قربانیاں کرتے ہیں، اور حکم ہے کہ جب دعائے قربانی پڑھ لو اور ذبح ہو جائے جانور تو اس وقت پھر اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اللہم تقبل منی، اے میرے اللہ یہ جانور تیری راہ میں نے قربان کیا ہے، اسے قبول کر لے۔ آؤ جی بھر کے روئے، ایک گوسفند کو ذبح دیکھ کر اللہ سے قربانی کی قبولیت کی دعا کرنا، اس کی منزلت کچھ اور ہے۔ ذبح حسین مولا ہوئے پڑے ہو، لاشا گنج شہداء کے بھرے ہوئے ہو، اور بی بی کہہ رہی ہو اللہم تقبل منا هذا القربان، یقیناً یہ قربانی منظور ہے، دین زندہ ہے، آئین حیات پائندہ ہے، آپ تک پہنچا ہے اور قیامت تک پہنچے گا۔ ہمارا فریضہ ہے اس پہ ایمان بھی رکھیں، مومن بنیں، اس کی تابعداری کریں، متقی بنیں، تاکہ ہمارے لیے قرآن ہدایت بن سکے اور رسول ہمارے لیے راہ پر قرار پائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔